قادر جلالی بابرکت نام میں آپ سب پر سلامتی ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا نہایت شکر گزار کہ جس نے یہ موقع بخشا ہے کہ ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھوں۔ میرے عزیزو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سلیکشن آف گاڈ۔ سلیکشن آف گاڈ، خدا کا چناؤ۔ میرا جو آج کا مضمون ہے یہ بڑا خاص ہے، اور اگر میں آج آپ سے سوال کروں کہ کیا خدا نے آپ کو چنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ سب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں گے ہاں مجھے خدا نے چنا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ خدا نے ہمیں کسی خاص کام کے لیے چنا ہے، صرف مسیحی ہونے کے لیے نہیں کہ ہم بس اپنے نام کے آگے مسیحی لگا لیں، یا پھر ہم کہیں کہ میں مسیحی ہوں اور اتنی بات سے میں بڑا خوش ہوں کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ بارہا میں اس بات کو سکھا چکا ہوں کہ یسوع مسیح پر شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں خدا کا بندہ یعقوب اپنے خط میں فرماتا ہے کہ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں اور کانپتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھیے آج ہم خدا کے کلام سے یہ سیکھنے والے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیوں سلیکٹ کیا ہے، کیوں چنا ہے۔ کیونکہ خدا جب کسی کو چن لیتا ہے تو اس کو اپنے منصوبے میں شامل کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم دنیاوی طور پر اپنا کینڈیڈیٹ چنتے ہیں۔ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ چنتے ہیں، اور ہمیں کینڈیڈیٹ چننے کے لیے سب سے پہلے اس کی کوالٹیوں کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ، ہمارا جو وزیر ہے، ہمارا ایم پی یا ایم ایل اے ہے، وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ہمارا صدر پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا صدر بنے اور ہمارے حقوق کا دفاع کر سکے۔ اگر ایسا نہ کرے تو یقیناً آپ ووٹ دینے کے بعد، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب پریشان ہو جاتے ہیں وہ شخص آپ کی امیدوں پر کھڑا نہیں اترتا، تو یقیناً آپ ذہن میں، دل میں آپ کی یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو اتار دیں، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں، ہم اسے اپنا صدر، اپنا وزیر یا اپنا نمائندہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کی خواہشات پر پورا نہیں اترتا، آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا۔ تو یاد رکھیے خدا بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو چنے اور اپنے کام میں لائے اور اپنے منصوبے میں شامل کرے، لیکن اس میں خدا میں اور دنیاوی چناؤ میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دنیا میں جب ہم چناؤ کرتے ہیں تو ہم بندے کی کوالٹیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن خدا جب چناؤ کرتا ہے وہ کوالٹیوں پر نظر نہیں کرتا، بلکہ وہ چنتا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کو زمانے نے رد کیا ہو، جن لوگوں کو زمانے نے نیگلیکٹ کیا ہو، جن لوگوں کو زمانہ کچھ نہیں سمجھتا، دنیا والے کچھ نہیں سمجھتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو حقیر جانتے ہیں، اس کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ کلام اقدس فرماتا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو چنتا ہے اور پھر عزت دیتا ہے۔ خدا کے کلام کو میرے ساتھ کھولیے، پہلا کرنتھیوں، پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 27واں باب پڑھیے۔ ہم سب کے لیے مہربانی سے کوئی باب آتے بلند پڑھیے، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ پالوس رسول بڑا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ پالوس رسول فرماتا ہے کہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو، کمینوں اور حقیروں کو، بلکہ بے وجودوں کو
کیا ہے؟ چن لیا. کیسے لوگوں کو چنا؟ کمینوں کو، حقیروں کو، وہ لوگ جو بہت چھوٹے ہیں، دنیا کی نظر میں کمزور ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس سہارا نہیں، خدا نے ان کو چن لیا. اور پولس رسول بالکل پرفیکٹ فرماتا ہے، بالکل صحیح کہتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جب خدا نے بندی کو چنا تو کلام میں لکھا ہے وہ مسئول لینے والی چوکی کے اوپر بیٹھا تھا، اور یہودی لوگ مسئول لینے والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ قطع تعلق رہتے تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کو اپنے گھر میں داخل نہیں کرتے تھے، بلکہ فریسی اور کہن اور پرہیزگار لوگ ایسے لوگوں کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح زکریا کے گھر میں گیا تو پاک دامن جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ گناہگار کے گھر میں کیا ہے. اگر یہ نبی ہوتا تو ایسا نہ کرتا. تو کلام میں لکھا ہے، پولس رسول فرماتا ہے کہ اس نے ہمیں، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو کیا کرے؟ شرمندہ کرے. اب وہ چن تو لیا. اور یاد رکھیے کلام میں لکھا ہے تم نے نہیں میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ چنا. تم نے نہیں میں نے تمہیں چنا. خدا چنتا ہے، ہم نہیں خدا کو چنتے، ہم نہیں خدا کو قبول کرتے، بلکہ خدا ہمیں قبول کرتا ہے. تو کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. اب بیوقوفوں کو کام کے لیے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو خدا یسوع مسیح نے چنا ہے تو مجھے آپ اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں جس کو خدا یسوع مسیح نے چنا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاتھ دکھا سکتے ہیں جس کو خدا یسوع مسیح نے چنا ہے. اس نے نہیں چنے ہیں؟ ہاں اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. ہاتھ اونچا اونچا کریں، شرمائے نہیں جس کو خدا یسوع مسیح نے چنا ہے. ہاللویا. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو بلیس کرے، برکت دے. آپ چنا کس کے لیے؟ کیوں چنا؟ کیا آپ جانتے ہیں یسوع نے آپ کو کیوں چنا؟ کیا اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع نے آپ کو کیوں چنا؟ سنیں، یسوع مسیح نے آپ کو کیوں چنا ہے؟ ایویں یسوع مسیح نے نہیں چنا. یسوع مسیح نے آپ کو چنا ہے. خدا کے کلام متی کے انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو ذرا دیکھیے. کیوں چنا خدا نے آپ کو؟ خدا آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہے. خدا آپ کو استعمال میں لانا چاہتا ہے. مٹی کے کچے برتنوں کو وہ استعمال میں لانا چاہتا ہے. ہاں جی پڑھیے گا ذرا 14ویں آیت سے. تم دنیا کی کیا ہو؟ نور ہو. یسوع مسیح نے آپ کو اس لیے چنا ہے کہ آپ دنیا کے نور بنے. آپ دنیا کے نور بنے کیونکہ یسوع مسیح فرماتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں. I am the light of world and you are the light of world. تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو. یسوع مسیح نے آپ کو نور بننے کے لیے چنا ہے. یسوع مسیح نے آپ کو چنا ہے کہ آپ دنیا کے لیے روشنی بنے. اس کا مطلب ہے کلام میں لکھا ہے اس لیے چنا کہ تم دنیا کے کیا ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا اندھیرا ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا کے نور، یعنی اندھیرے میں روشنی ہو. اگر آپ نور ہو تو دنیا کیا ہے؟ اندھیرا ہے. آپ نے روشنی بننا ہے نہ کہ اندھیرا بننا ہے. افسوس کہ ہم دنیا میں شامل ہو گئے ہیں اور ہر بات میں ہم کہتے ہیں پاری صاحب ہم نے دنیا داری بھی رکھنی ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے کیا ہو. تو نور جو ہے طریقے کو کیا کرتا ہے؟ بگاتا ہے. طریقے کو بگا لیتا ہے. تو آپ نے دنیا کو کیا کرنا ہے؟ بگانا ہے. دنیا داری کو نکالنا ہے. دنیا داری کو بھگانا ہے. تبھی آپ حقیقی چنے ہوئے کہلاؤ گے، ورنہ وہ آپ کو کیا کرے گا؟ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ تم نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے اور تم نہ سرد ہے اور تم نہ
मैं क्या करूंगा, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल दूंगा। और फिर लिखा है कि मैं तुम्हारे दरमियान में आऊंगा, तुम्हारे चिरागाहों को क्या करूंगा। जब आप अपने चुने हुए नुमाइंदे को हटाने के लिए ख्वाहिश रखते हैं और फिर कोशिश भी करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हटाले करते हैं कि हम इसे उतार दें, हम इसे नहीं चाहते कि ये हमारा नुमाइंदा रहे, तो खुदा भी ऐसा फिर करता है। खुदा फरमाता है कि तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। पढ़िए, जो पहाड़ पर बसा है, जो छुप नहीं सकता। पढ़ दी। और याद रखें कि चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता। चिराग जलाकर क्या किया जाता है, पहाड़ पर रखा जाता है। रोशनी जलाकर ऊंची जगह पर रखी जाती है। रोशनी जलाकर नीचे, टेबल के नीचे या किसी बेड के नीचे या किसी छुपी हुई जगह में नहीं रखी जाती। चिराग जलाकर पैमाने के लिए नहीं, पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता। सब मेरे अजीजों, हम लोग ये कहते हैं कि हम नूर हैं। बिल्कुल हम नूर हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नूर बनाया है। लेकिन अफसोस इस बात का कि हम पैमाने के नीचे, हम छुपे हुए हैं, हम छुपे हुए हैं। जब तक आप छुपे हुए हैं, याद रखिए कि शैतान आप पर गालिब रहेगा। जब तक आपने अपनी रोशनी को, अपनी लाइट को छुपाया हुआ है, चिरागदान के नीचे रखा हुआ है, छुपाया हुआ है, घड़े के अंदर बंद किया हुआ है, याद रखें कि शैतान आप पर गालिब आएगा। इसीलिए तो आज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, पारी साहब आपको डर बड़ा लगता है, पारी साहब शैतान मुझे बड़ा तंग करता है, शैतान से मैं डरता हूं। तो भाई अपनी रोशनी को बाहर निकालो, अपनी रोशनी को बाहर निकालो। अपने ऊपर जो खोल चढ़ा रखा है, उस खोल को तोड़ दो, उस घड़े को तोड़ दो। तो याद रखे, आपकी रोशनी जब बाहर निकलेगी तो अंधेरा क्या होगा, भाग जाएगा। लिखा, शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये मिसाल याद रखिए, यीशु मसीह ने ऐਵੇਂ नहीं की, बल्कि इसके पीछे पुराने अहदनामे में बहुत जगह पर यीशु मसीह ने सिखाया। जरा खुदा के कलाम को गुज़ात की किताब निकालिए, वहां पर आपको एक शख्स मिलता है जिसका नाम जदौन है। ये बड़ा कमजोर है, ये कोई ताकतवर नहीं। कलाम खुदा में लिखा है कि मदियानियों ने इस्राएलियों को गुलाम बना लिया, और जब भी कभी इस्राएलियों के पास कोई अच्छी चीज होती, खाने पीने की, अनाज, घी, कुछ भी चीज होती, वो आते और उनसे छीन कर ले जाते। और इस्राएली जो है वो कमजोर पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपने खुदा को छोड़ दिया और गैर मबूदों के पीछे भागने लगे। और कलाम में लिखा है, मदियानियों ने उन पर कब्जा कर लिया, मदियानियों ने उनको शिकस्त दी। और एक शख्स जिसका नाम जदौन था, कलाम में लिखा है, वो खेत में गेहूं झाड़ रहा था। वो एक कोल्हू के पास खड़ा गेहूं झाड़ रहा था, और ये खेत उसके बाप के थे। और कलाम में लिखा है, वो गेहूं झाड़ रहा है इस नजरिए से, कोल्हू के पास गेहूं झाड़ रहा है कि वो झाड़ते ही उसको फौरन से छुपा दे। जदौन चाहता है कि मैं इन दानों को जो मैं झाड़ रहा हूं, फौरन से मैं छुपा दूं, कहीं मदियानियों की नजर ना पड़ जाए, ताकि ऐसा ना हो कि मदियानी वो अनाज हमसे छीन ले जाए और हमें भूखा रहना पड़े। तो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने एक फरिश्ते को मुकर्रर किया, और फरिश्ता जो है वो जदौन के पास पहुंचा और आकर जदौन से कहने लगा, ऐ जदौन, मैं खुदा की तरफ से। जदौन डर गया, घबरा गया, कहने लगा, हुक्म करो मेरे आका, क्या बात है। तो फरिश्ते ने कहा कि खुदा ने तुझे चुन लिया है। जैसे आपको चुना है कि नहीं चुना, ये सुने, अभी आपने हाथ उठाया कि मुझे चुना है। खुदा ने कहा कि जदौन से कह, कि फरिश्ते को कहा कि जदौन से कह कि मैंने तुझे चुन लिया है। वो आया और कहने लगा, मैंने तुझे चुन लिया है, और हम खुदा चाहता है कि तू इस्राएल को छुड़ाने का, उनकी रिहाई का वसीला बने। जदौन इस काम के लिए
ایگری ہو گیا. اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیسے ایگری، پھر کبھی اس تفصیل میں جائیں گے. بہرحال وہ ایگری ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر خدا نے کہا جدعون اسرائیل میں اعلان کر اور اپنی فوجوں کو تیار کر. اور کلام اقدس میں لکھا ہے جدعون نے خدا سے کیا کہا، ذرا پڑھیے 15ویں آیت سے، چھٹا باب 15ویں آیت. اس نے کہا اے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں، میرا گھرانہ تو منسی میں سب سے چھوٹا ہے اور غریب ہے، میں تو سب سے چھوٹا ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو ڈرا ہوا ہوں، میں تو سہما ہوا ہوں، میں کیسے ایسے کروں گا. تو خدا نے کہا اعلان کر فوجوں کو اکٹھا کر. اور کلام اقدس میں لکھا ہے اس نے اعلان کیا اور فوجوں کو اکٹھا کیا. جب فوجوں کو اکٹھا کیا تو وہ تقریباً 30,300 بندے تھے. کتنے؟ 30,300 بندے تھے. جب وہ اکٹھے ہو گئے اور جب انہوں نے اعلان کیا کہ خدا ہماری طرف ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، آؤ ہم مدیانیوں کو شکست دیں، ان سے جنگ لڑے. تو کلام اقدس میں لکھا ہے سب 30,000 کے قریب لوگ ہیں وہ تیار ہو گئے جنگ لڑنے کے لیے. تو جب خدا نے نظر کی، خدا نے دیکھا کہ بندے تو 30,000 ہیں، تو پھر خدا نے جدعون سے کہا اے جدعون تیرے پاس فوج زیادہ ہے. جدعون نے کہا خداوند مدیانیوں کے پاس تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، ہمارے پاس تو صرف 30,000 ہے. خدا نے کہا ان کو تھوڑا کر، ان کو شارٹ کر. جدعون نے کہا ہے خداوند کیوں میں ایسا کروں؟ تو خدا نے کہا اس لیے کہ کل کو جب تم جیت جاؤ گے تیرے لوگ اسرائیلی یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنی طاقت سے یہ کام کیا، ہم نے اپنی قوت سے کام کیا ہے. تو اس لیے ان کو شارٹ کر. اور ان میں سے جو ہراساں ہیں، جو گھبرائے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ چلیں گے ہوگا دور اندھیرا، ہم یسوع کے ساتھ چلیں گے ہوگا دور اندھیرا، لیکن ہم اندر سے پھر بھی گھبرائے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں پکڑ لے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جب ہم یسوع کے نام سے بدروہیں نکالتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں بناتے ہیں، خاص طور پر بہنیں. وہ جڑیاں بچیاں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں انہوں نے کہنا پیچھے نہ پڑے ہوئے اسی اگلے گھر بھی جانا. ڈرے ہوتے ہیں، سہمے ہوتے ہیں. سو کلام میں لکھا ہے جدعون نے اعلان کیا جو ڈرے ہوئے ہیں، ہراساں ہیں، جن کی تازہ شادی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے میرا تو نواں بیاہ ہوتا. سو وہ لوگ جن کی تازہ شادی ہوئی ہے، یا وہ لوگ جن کو اپنے والدین کی فکر ہے. کلام اقدس میں لکھا ہے جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی سلیب اٹھائے میرے پیچھے بولے. ایک شخص نے یسوع سے کہا اے خداوند مجھے جانے دے کہ اپنے ماں باپ کو دفن کرو. تو یسوع نے کیا کہا؟ مردوں کو اپنے مردے کیا کرنے دو؟ دفنانے دو. سو کلام میں لکھا ہے جدعون نے کہا جو ایسے لوگ ہیں وہ گھر چلے جائیں، اور لکھا ہے 20,000 بندے جو ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو. پیچھے کتنے رہ گئے ہیں؟ پیچھے کتنے رہ گئے ہیں؟ 10,300. اور اب جدعون کہتا ہے خدا دیکھ اب ٹھیک ہے. تو آواز آئی اے جدعون ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جدعون حیران ہو گیا، اس نے کہا اب کیا کمی ہے؟ تو خدا نے کہا ابھی بھی لوگ زیادہ ہے، تو ایسا کر پہاڑ سے دوڑ کر ان کو کہہ کہ دوڑتے ہوئے نیچے جائیں. یاد رکھیے جب پہاڑ پر چڑھا جاتا ہے تو چڑھنا آسان ہوتا ہے لیکن اترنا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اترنا سوکھا ہے، نہیں. جب چڑھا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بندہ چڑھتا ہے، لیکن جب اترا جاتا ہے تو بڑا دوڑ کر اترنا پڑتا ہے اور سانس پھول جاتی ہے. اور وہ دوڑ کر نیچے اترے تو خدا نے کہا جو نیچے چشمہ ہے ان سب کو کرو کہ اس چشمے سے پانی کو. کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ جب وہ دوڑ کر نیچے آ رہے تھے پیاس لگ گئی، وہ فوراً جا کر چشمے پہ کھڑے ہو گئے. کچھ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے برتن نکالے اور برتن سے پانی بھر کر پینے لگے. کچھ لوگ ہاتھوں سے پانی پینے لگے. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کتوں کی طرح بیٹھتے اور لکھا ہے کہ چپٹ چپٹ کر کے پانی پینے لگے. کتے کیسے پانی پیتے ہیں؟ زبان سے چپٹ چپٹ کر کے آواز آنے لگی. کچھ لوگ چپٹ چپٹ کر کے پانی پینے لگے. اور خدا نے کہا یہ جو چپٹ چپٹ کر کے پانی پیتے
سامنے والے ہنستے ہو بیوقوف، یہ کتنے بیوقوف ہو یار تم ایسے کیوں پانی؟ ان کو سکون مل رہا ہے کیونکہ وہ بیوقوف ہے، وہ نکمے ہیں، وہ کتوں کی طرح پانی پی رہے، عقل نہیں ہے، دنائی نہیں ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا ان کو لینا کر لے اور باقی سب کو گھر بھیج دے، اور لکھا ہے جو نکمے کتوں کی طرح پانی پیتے تھے ان کی تعداد 300 تھی۔ کتنی؟ 300 تھی۔ اب یہ 300 کی تعداد جو ہے خدا نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ جب ہم حیران ہو گیا، اس نے کہا بھائی یہ کیسے ٹھیک ہے؟ یہ چناؤ کس کا ہے؟ یہ چناؤ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ خدا نے کہا یہ چناؤ میرا ہے، اور یاد رکھ میں کبھی غلطی پر نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے۔ تو ایسا کر کہ ان کو کہہ کہ ایک ایک گھڑا لے اور اپنی مشلوں کو روشن کرے اور گڑھے کے اندر کرے، اور مشلے جو ہے گڑھے کے اندر ہو، گڑھا مشلوں کے اوپر۔ انہوں نے مشلے دلائی، گڑھے کے اندر کی، گڑھا مشلوں کے اوپر رکھا، اور خدا نے گائے کو کہ اپنے ہاتھوں میں نرسنگا ہو، اپنے ہاتھوں میں نرسنگا ہو۔ اور پہاڑی کی دوسری طرف مدیانیوں کے کیمپ تھے۔ خدا نے کہا جب یہ کیمپوں کے پاس پہنچے، رات کو کیمپوں کے پاس پہنچے تو بوالے بلند نرسنگا پھونکے۔ جب یہ نرسنگا پھونکیں گے تو اپنے گھڑے کو توڑ دے۔ اور کلام میں لکھا ہے انہوں نے 300 بندوں نے ایسا ہی کیا، وہ پہاڑ سے نیچے اترے، اور جب انہوں نے دیکھا مدیانیوں کے کیمپ ہیں تو انہوں نے زور سے نرسنگا پھونکا اور اپنے اپنے گھڑے توڑ دیے۔ جب گھڑے ٹوٹ گئے تو باہر کیا آیا؟ باہر کیا نکلا؟ آواز نہیں آئی؟ لائٹ، یو آر دا لائٹ آف ورلڈ۔ باہر روشنی نکلی۔ جب باہر روشنی نکلی تو اندھیرا بھاگ گیا۔ کلام میں لکھا ہے جب انہوں نے اپنے گھڑے توڑے تو روشنی باہر آئی۔ جب روشنی شیطان نے دیکھی، جب روشنی انہوں نے دیکھی، اور کلام میں لکھا ہے وہ ڈر گئے اور وہ اس جگہ سے بھاگ گئے۔ کس چیز کو دیکھ کر بھاگے؟ روشنی کو دیکھ کر بھاگے ہیں۔ جب روشنی گھروں کے اندر تھی ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ یاد رکھیے شیطان بھی ایسا ہے، جب آپ کی روشنی، آپ کا نور گھروں کے اندر ہوگا تو شیطان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ نہیں ڈرے گا۔ جنہ مرضی ڈراتے رہو، جنہ مرضی ہاللویا ہاللویا کہتے رہو، جنہ مرضی اونچی آواز سے حضرت ٹی وی کرا چلاؤ، جنہ مرضی اونچی آواز سے صبح صبح گیت لا لو۔ بہت سارے لوگ صبح صبح گیت لگاتے بڑی اونچی بات، کہتے شیطان ڈر جائے گا۔ اور آپ کے چراغ ہی گھڑے کے نیچے ہے، وہ کیسے ڈرے گا؟ وہ نہیں ڈرے گا جب تک آپ کی روشنی، آپ کا نور باہر نہیں نکلے گا۔ کلام میں لکھا ہے جب ان کا نور باہر نکلا وہ ڈر گئے اور اسرائیلی مدینیوں پر غالب آ گئے، اسرائیلی جیت گئے۔ اور میرے عزیزو آج آپ کے پاس بھی مشعل ہے۔ خدا نے آپ کو، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ متی کے انجیل میں ہم نے کیا پڑھا؟ 5واں باب 4ویں آیت میں کیا پڑھا؟ تم دنیا کے کیا ہو؟ بولے تم دنیا کے نور ہو۔ سارے کہو تم دنیا کے نور ہو۔ اب کہیں میں دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کی نور ہوں۔ سو یاد رکھیں کہ آپ دنیا کے نور ہو۔ اب میں آپ کو ذرا بتانے لگا ہوں کہ آپ کا گھڑا کدھر؟ آپ کہیں کہ گھڑا تو ہے نہیں، آپ کے اوپر لالچ کا گھڑا ہے کہ نہیں ہے؟ لالچ کا گھڑا ہے آپ کے اوپر، جھگڑے کا گھڑا ہے، لڑائی کا گھڑا ہے، فساد کا گھڑا ہے، چغلی کا گھڑا ہے، جھوٹ کا گھڑا ہے، گھمنڈ کا گھڑا ہے۔ اس گھڑے کو توڑیں گے تب ہی شیطان آپ سے لڑے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ آپ پہ غالب آئے گا۔ یسوع مسیح نے فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس اور میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں۔ دشمن کی ساری قوتوں پہ کیا ہو؟ غالب آؤ، ابلیس کی ساری قوت پہ غالب آؤ۔ میرے عزیزو یسوع مسیح نے آپ کو اس لیے چنا ہے کہ آپ شیطان پہ غالب آؤ، نہ کہ آپ شیطان سے مغلوب ہو جاؤ۔ آپ کو شیطان پہ، ابلیس پہ، اس کی قوت پہ کیا کرنا ہے؟ غالب آنا ہے۔ غالب آنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ گھڑے کو توڑنا ہے۔
گھمنڈ، غرور، جھوٹ، فساد، سب چیزوں کو توڑنا ہے تو آپ کی روشنی لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے چمکے گی اور شیطان آپ سے کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گا۔ یسوع مسیح کے اعلیٰ نام کے وسیلہ سے آمین۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔